الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، قیامت کا آنا یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متعدد آیات میں یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا. نبی جی، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں اور ایسا گویا کہ آپ اس کو چھپا رہے ہیں. قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آنا یقینی ہے، اور اس کے آنے کے متعلق حدیث جبرائیل میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. وہی جواب شراح حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا. جو جواب حضرت جبرائیل نے دیا تھا وہی جواب اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کوئی زیادہ جانکار نہیں ہے. مقرب فرشتہ بھی اللہ کے بہت نزدیکی جس فرشتے کو حاصل ہے وہ قیامت کی تاریخ اور قیامت کے آنے کا متعین وقت اسے بھی معلوم نہیں. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ میں جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے مقابلے میں کچھ زیادہ جانکار نہیں ہے. یعنی ہم دونوں اور قیامت تک جس شخص کو قیامت کے آنے کے متعلق سوال کیا جائے گا یہ دونوں جاننے پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جائے اس کے متعلق برابر ہی رہے، کوئی نہیں جانتا. اور اللہ فرماتے ہیں لا تأتیکم الا بغتہ، یہ قیامت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. بعض روایات میں ہے کہ ایک آدمی بازار میں کچھ سودا خریدنے گیا ہوگا، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا اور قیامت آ جائے گی. ایک مثال بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی جس کام میں ہوگا وہاں سے وہ دوسرے کام میں منتقل نہیں ہو پائے گا اور قیامت آ جائے گی. اچانک آنے والی چیز ہے. اور قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے بیچ تشریف لائے اچانک، اور ہم کچھ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کے متعلق تم ذکر کر رہے ہو، کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے آنے کے متعلق ہم تذکرہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. تاریخ تو طے نہیں، وقت تو طے نہیں،
مہینہ اور سال کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ہوگی، اور ان 10 نشانیوں سے پہلے چھوٹی موٹی نشانیاں بھی پائی جائے گی۔ اس میں ہم تذکرہ سن رہے تھے، دجال کا ظہور ہوگا، عراق اور شام کے درمیان کے ایک علاقے سے یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبیلہ قطن کے عبد العزیٰ نامی شخص کے ہم شکل وہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ آئے گا، اس کے بال بڑے بڑے ہوں گے، آج وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لایا سفر سے، اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سفر کے احوال سنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پھر جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، سنو تمہارا بھائی تمیم تم سے کچھ حالات سناتا ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کشتی میں سفر کر کے جا رہے تھے، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور ہم ایک جزیرہ پر پہنچ گئے، ایک ٹاپو پر پہنچے، وہاں کچھ لوگ تھے، وہ ہمیں پکڑ کر لے گئے۔ ایک ایسے شخص کے پاس میں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، پیچھلا کون سا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ اتنے بڑے بالوں میں لپٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہم سے کچھ سوال پوچھے کہ فلاں جگہ پر پانی ہے، فلاں جگہ پر پانی ہے، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پوچھے۔ اس نے کہا اب ایک زمانہ قریب ہے کہ میں اس زنجیر سے چھوٹوں گا اور انسانیت کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہی باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تفصیل سے حدیث ہے، وہ اور موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمیم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہونے والی ہے۔ جس کو مستقل پہچانا ہی جاتا ہے حدیث الجسہ سے۔ رہی بات یہ کہ آج ایسی کون سی جگہ، جیسے مودودی صاحب کو سوال ہے اور ان کو ہونا ہی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، وہ جتنے گوتے کھائے اور جتنی مرتبہ وہ گمراہ ہو وہ کم ہے۔ کہا کہ پوری دنیا لوگوں نے چھان ڈالی، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی ہے جہاں وہ سد سکندری ہو، وہ دیوار ہو جس کا سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، یاجوج اور ماجوج کو روکا گیا ہے۔ آج بھی ایسی دنیا میں جگہیں ہیں جہاں لوگ پہنچ نہیں پائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے نمونے رکھے ہیں کہ لوگ اس جگہ پر پہنچ نہیں پائے۔ قرآن نے نام کے ساتھ نہیں بیان کیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ بخت نصر نے جبکہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر ڈالا اور بنی اسرائیل کی لاکھوں کی تعداد میں ان کو مار ڈالا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام جو تورات کے حافظ تھے وہ نکل جاتے ہیں اور ایک بستی پر سے گزرتے ہیں، اور وہ بستی اس حال میں تھی کہ یہاں کبھی کوئی آباد تھا، یہاں کبھی ان کی کھیتی باڑیاں تھی، ان کے مکانات تھے، اور آج گرے پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ سارا بنجر پڑا ہے۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تبارک و تعالی کہ نبی کو اللہ کی کسی قدرت پر شک نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ اس بستی کو قیامت میں جبکہ
میدان محشر میں حاضر کیے جانے کے لیے سر پھونکا جائے گا اور آواز لگے گی، اللہ اس بستی کو زندہ تو کریں گے ہی، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے انہیں وہیں 100 سال کے لیے سلا دیا۔ اور عجیب اللہ کی قدرت، حضرت عزیر علیہ السلام ایک چٹیل میدان میں ایک جگہ پر سو رہے ہیں، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال کی مدت ان کی پوری ہو رہی ہے، کسی کی نظر بھی نہ پڑی، کیڑے مکوڑے نہ چڑھے، پھاڑ کھانے والے جانور نہ آئے، اور ان کی سواری جو ان کا گدھا تھا اس کا گوشت اتر جاتا ہے، ہڈیوں سے ہڈیاں جدا ہو جاتی ہے، سب الگ ہو جاتا ہے، ساتھ میں جس توشے کو لے کر چلے ہیں وہ توشا بگڑتا نہیں۔ عجیب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ حضرت عزیر محفوظ ہیں۔ ذرا ہم سوچیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، بستر کو لگ جاتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے، اس کے بدن پر بستر پر لگے رہنے سے گوشت پر چھالے پڑنا شروع ہوتے ہیں اور چمڑی اترتی ہے، گوشت کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی پریشانی میں اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ 100 سال کا عرصہ ہے، بدن کو کچھ نہیں ہو رہا، کھانا جو ساتھ میں تھا وہ سڑتا نہیں، اور سواری جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں ان کے پاس میں پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے تو بتانا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک چٹیل میدان میں 100 سال تک سوئے ہوئے ہیں، ساتھ میں کھانا ہے، کوئی کتا بلی آتا نہیں ہے، سورج کی دھوپ لگ رہی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، سواری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور کسی کی نظر وہاں پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے کہ کسی جگہ پر انسانیت کو جانے سے روک دے، اس کی جو شکل صورت اللہ اختیار کرنا چاہے، وہ خالق الصور ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، کیڑوں مکوڑوں کی، تمام کی شکلوں اور صورتوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جہاں جس کو چاہے جانے دے، جہاں چاہے کوئی انسانیت کو روک دے۔ اور ٹیکنالوجی کے دعوے دار بھی بہت سی جگہوں کو آج تک نہیں پا سکے۔ کبھی کوئی فلائٹ گر جاتا ہے، سال 10 سال گزر جاتے ہیں، 143 مسافر ساتھ میں ہیں، اور وہ کہاں گم ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا ملبہ نہیں مل پاتا، اس کے ملبے تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی وہ پیٹی نہیں نکال پاتے کہ کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا، ذرا اس کو ریکارڈ چیک کیا جائے۔ یہ اللہ ہے جو لوگوں کی نظروں کو، لوگوں کے دماغ کو، لوگوں کی آنکھوں کو، لوگوں کی سوچنے کی طاقت کو بریک لگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک دن یقینی طور پر یہ حال ہوگا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا نہیں ہوا ہوگا، اس درمیان میں دجال نکلے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کو 40 دن کی ایک لمبی ڈھیل دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت کے پاس، ایک قوم کے پاس جا کر کے وہ دعوت دیتا کہ مجھے خدا مانو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک طرف کی آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، بائیں آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی، نہ آنکھ ہوگی، نہ آنکھ کے بیٹھنے کی وہ خالی جگہ اور ڈلی ہوگی، بلکہ سیدھا سپاٹ اس کا چہرہ ہوگا، دانی آنکھ بھی نچوڑی ہوئی انگور کی طرح اس کی ہوگی، دونوں آنکھ سے عیبدار ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را یعنی کافر کی نشانی لکھی ہوئی ہوگی، اور کہے گا میں خدا ہوں۔
جو قوم اس پر ایمان لائے گی وہ بادل کو حکم دے گا، ان کے کھیتوں پر بارش برسے گی، صبح ان کے جانور چراگاہوں میں چرنے گئے ہوں گے، شام کو ان کے جانور آئیں گے اور ان کے کوہان بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے جانور بڑے مضبوط نظر آئیں گے، پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ ہوگا، یقینی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے بندو اس پر ایمان نہ لانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی، جو آگ نظر آئے گی وہ آگ نہیں ہوگی، وہی اس میں میٹھا پانی اور جنت ہوگی، اور جو جنت نظر آئے گی وہ آگ ہوگی۔ تم گھبرانا نہیں، اس پر ایمان نہ لا کر کے اس آگ میں پڑنا، لیکن اپنے آپ کو اس کی جنت پر للچا کر کے اس میں مبتلا مت ہو جانا۔ ساری نشانی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تاکہ کسی حال میں جب وہ ظاہر ہو جائے امت کا ایمان وہ سلب نہ کر سکے، امت کو اس کے ایمان سے محروم نہ کر سکے۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ امام مہدی بولتے ہیں اس میں شیعت کا اثر ہے۔ ہمارے ہاں تو 4 خلفاء ہو چکے، اس کے بعد تو سلطنتیں اور حکومتیں چلنے والی ہیں۔ ہم 12 اماموں کے قائل لوگ نہیں ہیں، وہ شیعوں کا فرقہ ہے جو 12 امام مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت مہدی کو امام مہدی نہیں کہنا چاہیے بلکہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کا، اور طواف کے درمیان اہل اللہ کی ایک جماعت دوران طواف ان پر یعنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑے گی، اس وقت ذہن متوجہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا ذہن متوجہ ہوگا کہ وہ جو نظر آ رہے تھے وہی تو ہیں جن کے متعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے سے خبر کی ہے۔ امیر کی وفات ہوئی ہوگی، امت میں انتشار ہوگا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجالس میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، یعنی اس کے روات جو ہیں نقل کرنے والے محدثین ان میں کسی پر کوئی کلام نہیں ہے۔ حج کا زمانہ ہوگا، حاجیوں میں خوریزی ہوگی، جمرات خون آلود ہوں گے اور بڑی مقدار میں حاجی شہید ہوں گے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہم کتنے برے ہیں کہ آپس میں لڑ مڑ رہے ہیں، چلو وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، انہی کے پیچھے انہی کو ہم اپنا امام بنا کر ان کی تابعداری میں زندگی گزاریں۔ حضرت مہدی کو ان کے کمرے سے اہل اللہ کی وہ جماعت بلا کر لائے گی اور بیت اللہ کے پاس لا کر کے ان کے امیر بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اللہ کی قدرت ہوگی، حضرت مہدی یہ پہلا موقع ہوگا، ان کے ساتھ میں کچھ لوگ معین مددگار بنیں گے، مکے سے نکلیں گے، مقام بعیدہ پر پہنچیں گے، اور سامنے سے ایک لشکر حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہ کو غلط ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں یوں کہہ کر کے ان سے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ بالکل خالی ہاتھ ایک جماعت ہوگی ظاہر میں، وہ اسباب وہ ظاہری جو ہونے چاہیے ان سے وہ لیس نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے بندے کے حق ہونے کی نشانی کو ثابت کرنے کے لیے اس آنے والے لشکر کو من اوله الى آخره ووسطه، اس کا شروع اس کا آخر اس کے درمیان میں جتنے لوگ ہوں گے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں پھنسا دیں گے، ان میں کوئی باقی نہیں رہے۔ راوی پوچھتے ہیں
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، ان میں کچھ لوگ وہ بھی تو ہوں گے جو اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قافلہ چلتا ہے تو اپنے بیپار کے لیے ساتھ میں چلتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے چلتے ہیں، ان کو اس سے کوئی لینی دینی نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتھ میں ہونے کی وجہ سے دسا تو سبھی دیے جائیں گے، قیامت کے میدان میں ان کو ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے. آگے چلیں گے کہ ایک اور لشکر مقابلے میں آئے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسائے گا نہیں، اور اگلا لشکر جب زمین میں دھسا دیا گیا ہوگا اس کی شہرت دنیا میں پھیلے گی، اور لوگ حضرت مہدی کے مدد کے لیے جوق در جوق، جماعت در جماعت آئیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم اپنے طور پر مقابلہ کرو. اللہ وہاں بھی غلبہ دے گا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. بڑی گہری نظر شریعت پر رکھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے اپنے علم کے مطابق اور اپنے مطالعہ کے مطابق ظہور مہدی کی ایک توجیہ کے مطابق ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے، کوئی نشانی باقی نہیں، سب پوری ہو رہی ہے. البتہ ایک دوسری توجیہ کرے اگر حدیث شریف کی تو اس اعتبار سے ایک نشانی باقی ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے، مہدی کے وقت میں قسطنطینیہ، آج کے زمانے میں جس کو استنبول کہا جاتا ہے، ترکی کا کیپٹل، وہ فتح ہوگا. اگر اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ پہلے یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہوگا، فتح ہوگا، تو وہ تو ہو چکا ہے. اور اگر یہ مطلب ہے کہ نہیں مہدی آ کر کے خود اس کو فتح کریں گے تو ابھی تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے والا ہو اور پھر مہدی کے وقت میں وہ پھر اس کو فتح کریں. اگر یہ توجیہ اللہ کے یہاں ہے اور حدیث شریف میں اس کی طرف اگر اشارہ ہے تو یہ ایک نشانی باقی ورنہ سب پوری. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا اور اچانک اعلان ہوگا کہ دجال نکل آیا ہے. حضرت مہدی ایک جماعت مقرر کریں گے کہ جا کر کے تحقیق کرو کہ واقعے میں دجال نکلا ہے یا نہیں نکلا. وہ جھوٹ ہوگا، انسان کی شکل میں شیطان آواز لگائے گا، لیکن اس تحقیق کے بعد جب یہ آواز جھوٹی ثابت ہوگی اس کے بعد واقعے میں دجال نکل آئے گا. عراق اور شام کے درمیان کے کسی علاقے سے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، اور امت ایک بہت بڑے فتنے کی اس وقت شکار ہوگی. اور اس کے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتوں کے پروں پر سہارا لے کر کے دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتاریں گے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے اتریں گے کہ وہ دو زرد چادروں کو اوڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسے نظر آئیں گے جیسے کوئی ابھی غسل خانے سے نکلا ہو اور اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے. اس حال میں ان کا حال ہوگا. سیدھی رکھ کر ان کو نیچے اتارا جائے گا. اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. حضرت مہدی فرمائیں گے نماز آپ پڑھائیے، کہ نہیں اقامت آپ کے لیے ہو چکی ہے، نماز آپ پڑھائیں. اگرچہ اس کے بعد وہ دوسری نمازیں پڑھائیں گے لیکن وہ نماز حضرت مہدی ہی پڑھیں. ساری چیزیں کس وقت میں کون سی چیز ظاہر ہوگی
کب شیطان جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے گا، لشکر کہاں مقابلہ کرنے آئے گا، کون سی جگہ پر زمین میں دھسایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حال میں اتریں گے، کیسے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سر کا کیا حال ہوگا، یہ ساری نشانیاں کیوں بتائی جائیں گی؟ دجال کہے گا میں خدا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا یہ دجال ہے۔ دجال اگر یوں کہے کہ میں دجال ہوں تو کون مسلمان ہے جو اس کو یوں کہے کہ تجھ پر ایمان میں لاتا ہوں؟ وہ تو کہے گا میں خدا ہوں، دیکھو میں بارش برساتا ہوں، میں تمہارے باپ دادوں کو زندہ کر کے بتاتا ہوں۔ یہودی ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس دنیا میں فیصلہ فرمائیں گے، اور ایک دن زمین یہ دیکھ چکی ہے کہ اسلام ہی کے سائے میں لوگوں نے امن پایا تھا، ایک دن پھر وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، اور اسلام کے جھنڈے تلے لوگوں کو سکون اور راحت ملے گی۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے پوری دنیا ظلم اور زیادتی سے بھر جائے گی، اور جیسے پوری دنیا ظلم اور زیادتی سے بھرے گی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان سے اور میری نسل سے ایک میرے ہم نام، اس کا نام میرے نام کے موافق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ سے پوری دنیا کو جیسے ظلم سے بھری تھی اسی طرح اس کے ہاتھ سے انصاف سے بھرے۔ یقین رکھو کہ ہم جس ایمان پر ہیں اور جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں یہ نبی برحق ہے۔ نکلتے سورج میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو اور کچھ اجالا ہو، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی جو پیشین گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی اور بتائی ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور اتنی بات یقینی ہے کہ اس ایمان پر زندگی گزارنے پر قبر کی زندگی میں راحت ہے، اور قیامت کے بعد آخرت کے جو فیصلے ہوں گے وہ اس ایمان پر کامیابی، نجات کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام لے کر اٹھتا ہے 10 لوگ اس کی ٹانگیں کھینچ کر کے اس اچھے کام کو روکنے والے، اور حکومتی پوری دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اس کو دبانے کی سازشیں ہوتی ہے۔ کیسے ہوگا حضرت مہدی کا یہ کام، کیسے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کام، اور کیسے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو انصاف چلے گا حضرت مہدی سے چلے گا، کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرنے کی اپنے طور پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر گئے۔ روایت میں ہے یہودی کسی پتھر کے پیچھے پناہ مانگے گا تو پتھر بھی بولے گا خلفی یہودی یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے جانشین میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک درخت ہوگا اس کی آڑ میں یہودی چھپے گا، وہ درخت بتائے گا۔ اور آج پوری تیاری کے ساتھ ان درختوں کو اگانے کی محنت چل رہی ہے۔ اس لیے یہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلائی ہیں، اور ان ساری باتوں کی وضاحت اسی لیے فرمائی ہے کہ لوگ ان حالات میں ڈگمگا نہ جائیں۔ چھوٹے موٹے حالات سے امت محمدیہ دوچار ہوتی رہی ہے، اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ کہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس لیے آٹومیٹک دروازہ کھل جائے۔ یہ آٹومیٹک کی سسٹم اگر ہوتی تو بدر میں میرے نبی کو نہ بلایا جاتا، احد کے میدان میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، کھود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں نہ گھستی، حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے، احزاب کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو 25 دن کے قریب کا عرصہ مقابلے میں بھوک کی حالت میں رکنا پڑا، وہ حالات نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ سے ہم عافیت مانگیں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ حالات آئندہ اور بگڑنے والے ہیں۔
ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، ایمان کی سلامتی مانگیں گے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حالات تو برے سے برے ہوں گے، اور پھر اللہ ان میں آزما کر کے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کریں گے، ناپاک کا ڈھیر لگائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ادا فرمائے۔